کے اوپر کپڑا جو ہے وہ فرما لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اور رب کے محبوب کی بارگاہ میں کتنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تلوار ہے جو نیام میں ہے، اور جب عثمان رحلت فرما جائیں گے یعنی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو وہ تلوار نیام سے باہر آ جائے گی اور قیامت تک پھر وہ نیام میں نہیں جائے گی۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ایسے فتنے اور فساد پیدا ہوں گے جن کی وجہ سے قیامت تک لوگ ان میں پڑ جائیں گے اور اس سے ان کو رہائی نصیب نہیں ہوگی، یعنی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے جب تک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں رہے۔ طریقہ اسلام میں امن ہی امن رہا، اور آپ علیہ السلام کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ منبر پر جلوہ فراز ہیں اور آپ نے ایک عربی قبا پہنی ہوئی ہے جو موٹا کپڑا تھا، اس کی قیمت 5 یا 6 دینار ہے، حالانکہ آپ بہت زیادہ امیر تھے، اس سے مہنگا کپڑا بھی آپ پہن سکتے تھے، لیکن آپ کا یہ انداز اور آپ علیہ السلام کے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بہت زیادہ لونڈیاں اور خادم تھے، لیکن جب کبھی رات کو وہ سو جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نہیں جگاتے تھے۔ جب عبادت کے لیے آپ کھڑے ہوتے تو خود پانی لے کر آتے اور اسے وضو فرماتے اور فرماتے کہ اگر میں ان کو جگاؤں گا تو رب تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں جواب طلب ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے غلام کو ڈانٹ دیا، تو غلام کو جب ڈانٹا تو غلام نے ٹھنڈی آہ بھری، تو اس کی وجہ سے آپ خوف زدہ ہو گئے اور آپ نے غلام سے فرمایا کہ تیرے آہ بھرنے کی وجہ سے مجھے خوف ہوا، میں ڈر گیا ہوں، لہذا جس طرح میں نے تیرے اوپر سختی کی ہے آپ میرا کان پکڑ اس کو دبا۔ تو غلام نے انکار کر دیا کیونکہ وہ غلام تھا اور آپ آقا تھے، تو اس نے کہا کہ بے ادبی ہو جائے گی اور گستاخی ہوگی، تو اس نے انکار کر دیا۔ لیکن پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرا آقا ہوں اور میں تجھے حکم دیتا ہوں، میرے حکم کی تعمیل کرنا تجھ پر واجب ہے۔ تو پھر اس نے آپ کا کان جو ہے وہ دبایا، تو آپ نے فرمایا کہ اور زور سے دباؤ، اس نے تھوڑا زور سے دبایا، فرمایا اور زور سے دباؤ، تو پھر وہ غلام عرض گزار ہوا کہ یا آقا جس طرح آپ قیامت کے دن پوچھ پوچھ سے ڈرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حساب ہوگا، تو اس طرح میں بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں۔ تو جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو آپ رونے لگے اور فرمایا کہ جا، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے ناخوش نہیں ہوں اور میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی یا مولا مجھ سے راضی رہ اور ہم سب کے گناہ محض اپنے فضل سے جو ہے وہ معاف فرما دے۔ اور آپ کی سخاوت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سخی تھے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور قحط پڑ گیا، تو لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، رحم فرمائے اور ہمارا جو ہے یہ قحط یہ ختم ہو جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ آج تمہارا یہ کام جو ہے وہ ہو جائے گا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آیا جس میں 100 اونٹ گندم کے لدے ہوئے تھے
جس کے مالک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو لوگوں نے جب یہ وہ قافلہ دیکھا تو لوگ خوشی سے دوڑنے لگے اور جلدی جلدی انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اس کو جو ہے اس کا لین دین کیا جائے. تو سب لوگ جمع ہو کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا حضرت آپ ہم کو 10 کی گندم دیں اور 11 گنا ہم سے لیں، یعنی 10 روپے کی گندم ہمیں دے دیں اور اس کا جو ہے منافع وہ 11 گنا ہم سے لے لیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے کہ تم مجھے 11 گنا دیتے ہو، حالانکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا سودا جو ہے وہ 1 کے بدلے 10 اور 10 کے بدلے 90 لاکھ ہے. تو لہذا گواہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ اپنا تمام مال جو ہے یہ تمام غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے 100 اونٹ جو گندم کے تھے وہ غرباء و مساکین میں وہ جو ہے وہ تقسیم ہو گئے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی رات جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی کہیں تشریف لے جا رہے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رک جائیے تاکہ میں آپ کی قدم بوسی کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ابن عباس آج یہ پتہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صدقہ کیا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سخاوت کی ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا صدقہ قبول فرما لیا ہے اور اس کی شادی جنت کی حوروں سے کرا دی ہے، جس کے لیے مجھے طلب کیا گیا ہے تاکہ میں جلدی جلدی وہاں پہنچوں. تو اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص دل سے اچھی نیت کے ساتھ کوئی چیز دیتا ہے، کوئی چیز صدقہ کرتا ہے، لوگوں کے غرباء و مساکین میں کوئی راشن تقسیم کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ اس کی نیت اچھی ہو. یہ نیت نہ ہو کہ کسی کو 10 روپے دیں اور 10 کیمرے والے بھی ساتھ ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بڑا ہی سخی بندہ ہے. یہ سمجھتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوتے، یہ سخیاں مال نہیں ہوتا، ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوتا. جو سخی ہوتا ہے اس کے پاس مال ٹھہرتا نہیں، یعنی جو مالدار ہوگا وہ سخی نہیں ہوگا اور جو سخی ہوگا وہ مالدار نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس کے پاس آئے گا وہ اپنے پاس اس کو نہیں رکھے گا بلکہ لوگوں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دے گا. تو ایسا زمانہ آ گیا ہمارے اوپر کہ لوگ کسی غریب کو دیتے ہیں اور اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ہم نے کسی کو دیا ہے. میں نے ایک تصویر دیکھی تھی کہ وہ لائف بوائے صابن دے رہے تھے، صرف صرف اتنا سارا وہ پیس، تو 10 بندے ایک عورت کو ایک صرف وہ لائف بوائے دے رہے ہیں اور 10 کیمرے والے بھی ساتھ ہیں اور فیس بک پہ اس کی پکچر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. تو اس طرح رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صدقات قبول نہیں ہوتے، یہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، یہ چند دن کے لیے وہ فیس بک تھی آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی. تو جو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے رب تعالیٰ پھر اس کو اجر عطا فرماتا ہے. تو جو دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے وہ چند دن اس کی عزت ہوگی کہ فلاں نے دیا. عزت آج لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے جو کیمرے کی تصویر لے رہا ہے اس کا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا نہیں بلکہ اپنا آپ ظاہر کرنا کہ میں کتنا سخی ہوں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے. حضور نے مسجد میں نماز ادا کی، باہر نکلے تو جو جنت البقیع والی جگہ ہے یہاں پر حضور کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا کاش یہ جگہ ہمیں مل جائے کہ صحابہ جو آتے ہیں ان کی سواریاں یہاں پر باندھی جائیں، اونٹ گھوڑے جو ہیں یہ باندھے جائیں، اس کے باندھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو کاش کہ ہمیں یہ جگہ مل جائے. حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ تشریف فرما حاضر ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
حاضر ہیں. تو آپ پیچھے کھڑے تھے, آپ نے وہیں سے اپنا جو ہے چہرہ جھکایا اور پیچھے مڑ گئے. تو حضور نے فرمایا عثمان کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے جس جگہ کا فرمایا ہے میں اسے دیکھنے جا رہا ہوں. تو تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جگہ دیکھ آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ دیکھ بھی آیا ہوں اور خرید کر بھی لے آیا ہوں. فرمایا ابھی میں نے خریدنے کا تو کہا ہی نہیں تھا. عرض کی یا رسول اللہ جس چیز کو آپ پسند فرما لیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور آپ کے لیے خریدیں نہ. اور آپ کی سخاوت اس طرح تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور تشریف فرمائے, جنگ کے لیے تیاری ہوئی, جنگ تبوک کے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں بھائی کھڑے ہو جائیں اور سب جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ ڈالیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی حاضر تھے. آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ 100 بندے کا خرچہ میں دوں گا, بما ساز و سامان, اونٹ کے, گھوڑے کے, تلوار کے اور اس کی وردی کے, اور کھانے پینے کا راشن بھی 1 مہینے کا, جب تک وہ جنگ سے واپس نہیں آئے گا اس کا خرچہ بھی میں دوں گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اعلان فرمایا تو عرض کی یا رسول اللہ, پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں 100 جو ہے وہ فوجی ہوگا اس کی خدمت کے لیے میں تیار ہوں, یعنی اونٹ اور گھوڑے اور وما ساز و سامان, اور جب تک وہ واپس نہیں آئے گا اس کا خرچہ بھی دوں گا. پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں دوں گا پہلے کی طرح, یعنی 100 بندے کا خرچہ. تو پھر جب چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ بس اشارہ کریں, یہ مناسب نہیں لگتا کہ آپ بار بار فرماتے جائیں اور ایسا ہو, آپ بس اشارہ کریں اور جتنا سامان چاہیں گے جیسے چاہیں گے میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ رقم جو ہے وہ پیش کی, دینار تھے یا درہم تھے, جو بھی تھا جو چلتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر اپنے ہاتھوں میں ٹٹولنے لگے اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان تو جو بھی چاہے کر, لیکن تیرا نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا. اس طرح صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی ہے. کس نے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جنت خریدی ہے رسول اللہ سے. یہاں پر ایک بات غور و فکر والی ہے کہ اگر کوئی چیز ہے خرید اس سے جاتی ہے جس کی چیز ہو, یعنی جس کی ملک ہو. یہ مائع کا ہے, یہ مسجد کا ہے, اس کو ویسے خریدنا جائز نہیں, لیکن مسجد کا ہے تو یہ مسجد کا ہی ہے, میں اس کو خرید یا لین دین اس کے ساتھ نہیں کر سکتا. تو پتہ چلا کہ جنت جو ہے یہ رسول اللہ دے رہے ہیں, تو یہ جنت رسول اللہ کی ملک ہے. اعلیٰ نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, یعنی جنت رسول اللہ کی ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ وہ جنت خریدی. ایک مرتبہ جو میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا آپ کے آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے آپ کو رقم پیش کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا کہ عثمان جو چاہے کرے, رب تعالیٰ اس کے بارے میں, رب تعالیٰ کے بارے میں مقبول ہے, یعنی اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا. اور صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل ان کا عقیدہ زبردست ہے, یعنی ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ فرما دیا ہم اب جلتی ہیں, لیکن ان کا تقویٰ کیا تھا کہ ایک دفعہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قبرستان سے گزرے تو آپ رونے لگے, اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. صحابہ نے عرض کیا یا امیر المومنین اتنا روتے ہوئے پہلے نہیں آپ کو دیکھا, یعنی جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہوا آپ نہیں روئے, یہاں پر کیسے رو رہے ہیں اور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا. اور یہ تقویٰ تھا, حالانکہ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ
آپ جنتی ہیں، یعنی آپ جو بھی عمل کریں گے آپ کا گناہ جو ہے وہ نہیں لکھا جائے گا۔ اور دوسری مرتبہ جب جنت خریدی وہ یہ تھا کہ جب جو بئر روما تھا وہ کسی یہودی کے پاس تھا اور لوگ پانی کی وجہ سے مشکل میں تھے، پریشانی میں تھے، تو آپ نے وہ کنواں جو ہے یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو اس مرتبہ بھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ سے جنت جو ہے وہ خرید لی، 2 مرتبہ آپ نے جنت خریدی۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مصر کا سفر فرما رہے، 7000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ سفر کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے کہ رونے کی آواز آئی، تو آپ نے ادھر ادھر تلاش کیا کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تھوڑا آگے چلے تو دیکھا کہ قبرستان سے رونے کی آواز آئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ وہاں رکے اور رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کی یا امیر المومنین کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ قبر والوں کو، ان قبرستان والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو صحابہ نے جو کان لگایا تو واقعی رونے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ کہہ رہے کہ یا عثمان ہمیں امان دو، یعنی ہماری مدد کرو۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کی یا مولا ان سے عذاب کی سختی دور فرما دے۔ تو غیب سے آواز آئی یا عثمان تیرے رونے کی وجہ سے آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے ہیں۔ اگر ایک واقعہ کو بھی لے کر ہم اس کی تشریح میں جائیں، پہلے تو یہ کہ اگر ہم قبرستان میں جائیں تو ہمیں رونے کی آواز نہیں آئے گی، حالانکہ روتے بہت سارے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ قبرستانوں میں رونے والے روتے ہیں جن کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن ہمیں سنائی دے، سننے والے سن لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آسمان سے آواز ہے، ہم کو تو آتی نہیں ہے، سننے والے آسمان والی آواز بھی سن لیتے ہیں جو غیب سے آواز آتی ہے، تو ان کے رونے پر فرشتے بھی روتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے ہیں، اور اے عثمان ہم نے تمہاری دعا قبول فرما لی، اور اب جہاں پر کھڑے ہیں یہاں سے قدموں کی مٹی لے کر تمام قبرستان والوں کی قبروں پر مٹھی مٹھی مٹی رکھو، تو پھر قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو صحابہ دوڑے اور تمام قبرستان والوں کی قبروں پر مٹی رکھی جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کے نیچے تھی۔ تو پھر صحابہ نے دیکھا کہ ہر قبر سے جو ہے وہ ایک درخت ہوگا اور اس کے اوپر ٹہنیاں لگی، پتے لگے، پھر وہ رب تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے۔ تو صحابہ نے تعجب کیا، عرض کی یا امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ اور رسول ہر چیز سے واقف ہیں۔ پھر غیب سے آواز آئی یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، صحابیوں، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں سے جو مٹی آپ نے اٹھا کر قبروں پہ رکھی، یہ اس کی وجہ سے قبروں کے اوپر درخت پیدا ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان سے عذاب دور فرما دیا۔ پھر صحابہ چلے اور مصر سے جب واپسی پر آئے تو گرم موسم تھا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ درخت جو لگے ہوئے تھے وہ ہرے بھرے ہیں اور رب تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا گرم موسم ہے اور اس موسم میں تو درخت جو ہے وہ خشک ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ تو غیب سے آواز آئی یا عثمان یہ تیرے قدموں کی برکت کی وجہ سے یہ درخت بھی ہرے اور ان قبر والوں سے عذاب بھی اٹھا لیا گیا، اور قیامت تک یہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہ رب تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی قدموں کی مٹی کی برکت سے رب تعالیٰ جو ہے وہ ان قبرستان والوں سے عذاب جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا نا کہ ان کی قرآن کے ساتھ محبت کتنی ہے، تو فرمایا کہ ان کا نام جو ہے جبریل کے پروں کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور جنت پر اور عرش کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا ہے، اور قیامت کے ہر ایک کا جو ہے وہ رفیق ہوگا، یعنی ساتھی ہوگا جنت میں، اور میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ اتنا مقام رب تعالیٰ کے محبوب نے جو ہے وہ ان کو عطا فرمایا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے کہ آپ روزانہ 700 نفل جو ہے وہ ادا فرماتے تھے، اور 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھتے تھے، اور ممنوع اوقات کو، ممنوع دنوں کے روزوں کو چھوڑ کر آپ جو ہے آپ کا معمول تھا کہ آپ روزانہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو بس حافظ قرآن تھے، لیکن اوپر دیکھ کر قرآن پڑھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا امیر المومنین آپ
قرآن اوپر دے کر پڑھتے ہیں، یعنی آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے، میں اس میں غور و فکر کرتا ہوں. تو پتہ چلا کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا اور اس پر غور و فکر کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترتیب کے ساتھ یعنی ٹھہر کر کے قرآن پڑھتے تھے اور 2 رکعتوں میں قرآن مجید جو ہے مکمل فرماتے تھے. اور راتوں کو اکثر قیام فرمانے کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں ورم پڑ گیا. تو کتنا مقام رب تعالیٰ کے محبوب جو ہے وہ انہوں نے عطا فرمایا. اور آپ کا لقب ذوالنورین ہے، یعنی 2 نوروں والے. حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ سے فرمایا، اور وہ جب وفات پا گئی تو پھر حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ سے فرما دیا. اور جب پھر وہ بھی انتقال فرما گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس تیسری لڑکی میری بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا. یہ اتنا مقام تھا اور اتنا باحیا وہ شخص تھے. اور انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں کسی غیر محرم عورت کو میں نے نہیں دیکھا. جب سے بالغ ہوا ہوں کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا. اتنا وہ باحیا اور با کردار شخص تھا. ان کے بارے میں کامل الحیاء والایمان، یعنی ان کا حیا بھی کامل تھا اور ایمان بھی کامل تھا. اور 1400 سال پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا. اور 1400 سال بعد عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا. یعنی ایسے شخص بھی پیدا ہوئے ہیں. اور واقعہ چل پڑا سیدنا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اشاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ جب گئے نا انگلینڈ کی طرف تو وہاں سے کسی آبادی کی طرف سے آپ کا گزر ہوا تو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے. کافر تھے. کہا اگر یہ مسلمانوں کے پیشوا ہیں تو پھر اسلام واقعی سچا مذہب ہے. یعنی ایسی شخصیات بھی اسلام میں موجود ہیں اور تھیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے ان کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ واقعی یہ مسلمان ہیں اور اسلام سچا مذہب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.